آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ تھینک یو۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج تعلیم الاسلام کی ایک نئی کلاس کے ساتھ خوش آمدید۔ پیارے بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا سوال، جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب، انہیں کافر کہتے ہیں۔ یعنی پیارے بچوں، کافر منکر کو کہتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات ماننے سے انکار کرتے ہیں انہیں کافر کہتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، جو لوگ خدا تعالیٰ کی سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا 2-3 خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب، ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، کافر کا معنی میں نے بتا دیا، اللہ کی ذات سے انکار کرنے والے شخص کو کافر کہتے ہیں۔ اب مشرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتے ہیں، اس کو مشرک کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہندو بھی ایک خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بتوں کو بھی شریک کرتے ہیں اور بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور خانہ کعبہ میں انہوں نے اپنے لیے بت رکھے تھے اور ان کے باقاعدہ نام تھے لات، منات، عزا۔ آج کل بھی ہندو اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہیں اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بت ہمارے لیے بارش برساتے ہیں اور یہ بت ہمیں اولاد دیتے ہیں اور یہ بت ہمارے دوسرے حاجات کو پورا کرتے ہیں، تو یہ بھی شرک اور کفر ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ آتش پرست ہوتے ہیں، یعنی آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور بعض لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی کفر اور شرک ہیں۔ اور اسی طرح عیسائی، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، نہ کوئی اس کا باپ ہے اور نہ کوئی دوسرے رشتہ دار، وہ بالکل وحدہ لا شریک ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان لوگوں سے کہہ دے کہ اللہ ایک ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بے نیاز ہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ، اور نہ کوئی اس کے برابر ہیں۔ اگلا سوال ہے، مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟ جواب، مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے، یعنی جہنم میں رہیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی گناہ گار شخص کے سارے گناہ معاف کروں گا پر شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح قرآن عظیم کے ایک سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک نہ کرنا کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے؟ دیکھیے پیارے بچوں، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ضرور معلومات ہونی چاہیے کہ وہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے، ان کی کتنی اولادیں تھی
کتنی عمر تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام چلایا اور وہ کتنی عمر میں وفات پا گئی، یہ معلومات ہر مسلمان بچے کو ہونی چاہیے۔ تو سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر تھے۔ پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، کوئی فرشتہ یا جن نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کی آخری رسول تھے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اگلا سوال ہے، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: عرب کے ملک میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ مکہ معظمہ یہ سنٹرل ایشیا میں ہے، یعنی ساری دنیا کے بیچ میں یہ ملک واقع ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیدا کیا تاکہ وہ اس سنٹر سے ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دین کو پھیلائے۔ اگلا سوال ہے، آپ کے والد اور دادا کا کیا نام تھا؟ جواب: آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب یا عبد المطلب تھا۔ اگلا سوال ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ جواب: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پیغمبروں سے بڑے اور خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ آخری پیغمبر ہیں لیکن سارے پیغمبروں سے مرتبے میں بلند تھے، بلکہ ساری مخلوقات سے مرتبے میں بلند تھے، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی ان کا مرتبہ بلند تھا، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ بہت بڑے فرشتے ہیں وہ بھی ان کے پاس آیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی پیغامات یعنی وحی ان کو سنا دیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوقات اور سارے پیغمبروں سے مرتبے میں بلند ہیں۔ دوسری بات یہ ہے پیارے بچوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر اب بھی 70,000 فرشتے صبح و شام آ کر درود پڑھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام فرشتوں سے بھی بلند تھا۔ اور یاد رکھیں پیارے بچوں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے دن اللہ کے ملاقات کے لیے آسمانوں پہ گئے تھے تو وہاں آسمانوں میں سارے پیغمبروں کی امامت کرائی تھی، یعنی نماز کے وقت تو سارے پیغمبروں کی امامت کرائی تھی۔ تو جو شخص پیغمبروں کی امامت کرائیں تو ان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اگلا سوال ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟ جواب: 53 سال یعنی 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ معظمہ میں رہے، اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ میں چلے گئے اور 10 سال تک وہاں رہے۔ پیارے بچوں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ معظمہ میں کفار مکہ نے قسم تکلیفیں دینا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ مدینہ منورہ چلے گئے اور 10 سال تک وہاں پر اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دی، پھر 63 سال یعنی 63 کی عمر میں وفات پا گئے۔ پیارے بچوں، بس آج اتنا ہی کافی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔